बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान गायब हैं। इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार नहीं हैं और इमरान रियाज खान साहब के बारे में इस वक्त कुछ चीज़ें खौफनाक हक़ाइक़ की सूरत में सामने आ रही हैं। यकीनी तौर पर उनके बारे में पूरा पाकिस्तान परेशान है। इमरान रियाज कोई आम जर्नलिस्ट नहीं है, कोई आम सहाफ़ी नहीं है, बल्कि वो इस वक्त करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज़ है। वो हर एक के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, हर एक के लिए बोलते रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए बोलते रहे हैं। तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए भी बात करें। कुछ चीज़ें जो इधर उधर से हमें पता चली, कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स की सूरत में हमारे पास, इंफॉर्मेशन की सूरत में हमारे पास आ रही थी, लेकिन उनको हम रोक इसलिए रहे थे क्योंकि अभी उनकी तस्दीक नहीं हो रही थी और इस तरह की सिचुएशन में बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने खिताब में चूँकि इस बारे में बातें बता दी हैं, उन्होंने भी इस बारे में कुछ तस्दीक कर दी है। सो अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें इस बारे में रखने वाला हूँ। उनकी फैमिली, बिलखसूस उनकी जो बेगम है, वो अपनी आवाज़ उठा भी रही हैं। कल उनके वालिद जो है वो मीडिया पर आए थे और बड़ा अफसोस होता है ऐसी सूरत हाल को देखकर कि जब एक बूढ़ा बाप छड़ी के सहारे हाथ में पिटीशन के कागजात लेकर अदालतों के धक्के सिर्फ इसलिए खा रहा होता है कि उसके बेटे की एक सज़ा है, उसके बेटे का एक कसूर है कि वो सिर्फ सच बोलता है, हक बोलता है, पाकिस्तानियों के लिए बात करता है। तो कल उनके वालिद ने कहा था, मेरे बेटे को छोड़े, मुझे फांसी लगा दे। वजह यह है कि मैंने उसे सच बोलना सिखाया है, मैंने उसे हक बोलना सिखाया है। उनके बाप ने कहा, उनके वालिद ने कहा कि मेरे बाप ने जो कि मुझे सिखाया था, मेरे से गलती ये हो गई है कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए अपने बेटे को हक बोलना सिखा दिया, सच बोलना सिखा दिया। अब वो बाहर आ जाएगा तो भी मैं उसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम बेटा सच बोलना बंद कर दो, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो है ना वो फांसी लगा दो। तो लिहाजा हर एक पाकिस्तानी असल में इस वक्त ये जानना चाहता है कि इमरान रियाज के साथ हुआ क्या। मैं स्टोरी शुरू से बताता हूँ। उनके करीबी लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है और उनके जो करीबी दोस्त हैं वो इस बारे में कोशिश भी कर रहे हैं और इस पे पूरे जितनी डिजिटल जर्नलिस्ट हैं वो ख़ास तौर पर, और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जितने जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए हम कल प्लान कर रहे हैं डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब की जानिब से। वैसे मैं आपको शुरू में ये बता दूं कि कल शाम 5 बजे एक एहतजाज रिकॉर्ड होने जा रहा है जिसमें डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब, चूँकि जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, आपको मालूम ही है, और उसके साथ बाकी लोग और बाकी सहाफ़ती तंजीमें भी इकट्ठे होकर कल जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठाने जा रही है। अब ये ज़रा सुनिएगा और आप देखिएगा कि हुआ क्या। पूरी कहानी सुने, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ पर है। होता यह है कि नाज़रीन कराम, इमरान रियाज को एक कॉल मौसूल होती है, जिस तरह इन दिनों हम सबको ही मौसूल हो रही है कि आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ से वो अपनी लोकेशन तब्दील कर ली और उन्होंने 4-5 दिन लगातार इस बात को मीडिया पर नहीं आने दिया, बल्कि इस बात के बारे में उन्होंने बाद में बताया कि वो कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से वीडियोस अपलोड कर रहे थे। काइंड ऑफ अंडरग्राउंड थे। जब वीडियोस अपलोड भी होना होती थी तो वो दूसरी जगहों पर जाके जो है ना वो वीडियोस अपलोड कर रहे थे। फिर इमरान रियाज को ये पता चला कि चूँकि उनके घर में भी छापा मारा, चीज़ें उथल पुथल की, फिर इमरान रियाज को नाज़रीन कराम ये पता चला कि अब चाहे मैं पाकिस्तान में जिस भी कोने में हूँ, मैं महफूज नहीं रहूँगा। लिहाजा उन्होंने जो हमारी मालूमात हैं अपनी टीम के साथ मुशावरत की और मुशावरत करके उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। हालांकि इट वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। मैं इमरान रियाज को बहुत क्लोजली जानता हूँ, मेरे उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, मैं उनकी शख्सियत को भी जानता हूँ। लिहाजा मुझे पता है कि उस बंदे के ऊपर जितना प्रेशर आए वो प्रेशर को बर्दाश्त करता है। कभी उस बंदे ने मुल्क छोड़ने की बात नहीं की। तो इस बार जो इमरान रियाज ने मुल्क छोड़ने की का सोचा, उसके पीछे वजह यह थी कि उन्हें ये अंदाज़ा था कि शायद मेरे साथ अरशद शरीफ जैसा सलूक ना हो जाए, या शायद जो है ना वो अब मैं कुछ देर के लिए, जब तक चीज़ें नॉर्मल थोड़ी सी नहीं हो जाती, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो जाती और ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती, मुझे जो है ना वो पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने फैसला ये किया कि जो ही यहाँ पर हालात बेहतर होते हैं तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब नाज़रीन कराम, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वो यहाँ से मुल्क से बाहर चले जाएं। उस दिन जाने से पहले जब वो एयरपोर्ट की तरफ गए तो उन्होंने जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें वीडियो रिकॉर्ड में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने की वजूहात बताई। इसके बाद वो सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ गए। सियालकोट एयरपोर्ट पर इमरान रियाज ने जब, चूँकि जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उन्हें मालूम है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको FIA के काउंटर से
ہو کے گزرنا پڑتا ہے, ایف آئی اے آپ کو جانے کی اجازت دیتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. تو عمران ریاض کو چونکہ معلوم تھا کہ ان پہ اس وقت کوئی ایف آئی آر موجود نہیں ہے, ان کا نام ای سی ایل یعنی کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ہے, تو انہیں تھا کہ میں آرام سے یہاں سے جا سکتا ہوں. جو ہی وہ ایف آئی اے کاؤنٹر پہ پہنچے تو انہیں روک لیا گیا. روکنے کے بعد انہیں بتایا گیا جی آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پھر عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا, اور جو بعد میں ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہوئی, اس ایف آئی آر کیا میں متن آپ کو پڑھ کے بتاؤں, اس ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ عمران ریاض لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے. یقینی طور پر ایک بڑی ہی مطلب ایف آئی آر نہیں ہوئی, لیکن ان کے اوپر الزام یہ لگا نا, ان کے اوپر الزام یہ لگا, اور اس الزام کے تحت عمران خان کو گرفتار کیا گیا. بعد میں عمران ریاض کو جو معلومات ملی وہ یہ تھی کہ انہیں شاید سیالکوٹ جیل کے اندر جو ہے نا وہ منتقل کر دیا گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے, آپ تھانے میں رکھیں, ویسے تو آپ ڈائریکٹلی جیل میں لے کے نہیں جا سکتے ہیں, آپ کو پہلے تھانے میں رکھنا پڑتا ہے, پھر آپ کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے, عدالت میں وہاں پر جو ہے نا وہ فزیکل ریمانڈ میں ملتا ہے یا جوڈیشل ریمانڈ ملتا ہے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پروسیجر چل کیا رہا ہے. جب انہیں عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا گیا, اور اوپر چونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ چل رہا تھا, تو چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی, چیزوں کے بارے میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. اب خاموشی سے جب عمران خان صاحب والا معاملہ ٹلا تو فوری طور پر, ابھی وہ بات چلی رہی تھی, تو عدالت میں عمران ریاض کے جو فیملی ہے وہ عدالت میں چلی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ میاں علی اشفاق ان کے کیس کو ہمیشہ دیکھتے ہیں, بہت زبردست لائر ہیں. تو میاں علی اشفاق یہاں پہ بذات خود موجود نہیں تھے, تو ان کی ٹیم موجود تھی اور انہوں نے اس کے اوپر کام شام شروع کیا. تو خیر وہ چلے گئے عدالت میں. عدالت میں جا کے جب عدالت میں گئے تو وہاں پر خوفناک چیز سامنے آئی. عدالت میں جا کر ناظرین کرام پتہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو رہا کر دیا گیا, عمران ریاض خان کو. اب یہاں پر جو ہے نا وہ شش و پنج میں سارے پڑ گئے کہ عمران ریاض اگر رہا ہو گئے ہیں تو رہا ہو کر گئے کدھر. مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران ریاض رہا ہو گئے تو رہا ہونے کے بعد عمران ریاض گھر کیوں نہیں آئے, ان سے رابطہ کیوں نہیں ہوا, انہوں نے فیملی سے جو ہے نا وہ اپنا فون کیوں نہیں کیا. اگر کوئی انڈر گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں تو کم از کم آپ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں, آپ اپنی گھر والوں کو بتاتے ہیں, چونکہ ان کی بیوی تو ایکٹیو بھی ہیں, ٹویٹر کے اوپر موجود بھی ہیں, لیکن ان کی بیوی نے یہ بتایا کہ ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. یہاں پر گڑبڑ ہونا شروع ہوئی. وکیلوں نے فیملی سے مشورہ کیا اور وکیلوں نے عدالت کے اندر یہ پلی لی کہ اگر انہوں نے عمران ریاض کو رہا کر دیا تو اس کا کوئی ثبوت دیں. یہاں پر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بھٹی صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا کہ اگر عمران ریاض جو ہے وہ ان کو آپ نے رہا کر دیا ہے تو اس کا کوئی آپ کے پاس ویڈیو ثبوت ہوگا, کچھ چیزیں ہوں گی, وہ آپ پروڈیوس کر دیں. ناظرین کرام اب اس کے بعد پڑ گئی ڈیٹ. اب اس بات کو سمجھیے گا, اس وقت سچویشن کیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ قانونی طور پر پولیس کہتی ہے ہمارے پاس عمران ریاض موجود نہیں ہے. پولیس یہ کہتی ہے, جو کیمروں کے اندر محفوظ ہے کہ پولیس عمران ریاض کو لے کے جا رہی تھی, پولیس یہ کہتی ہے کہ عمران ریاض ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اب یہ اصل صورتحال ہے, پولیس کو پتہ نہیں ہے. پھر عمران ریاض گئے کہاں پر, عمران ریاض ہیں کہاں پر, عمران ریاض کو کے ساتھ ہوا کیا, اس کے بارے میں بڑی خوفناک چیزیں سامنے آ رہی تھیں. کل سے ان معلومات کے اندر جو ہے نا وہ تیزی آنا شروع ہو گئی. کسی نے کہا کہ وہ انہیں فزیکل ہارم کیا گیا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں انہیں جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیشی سے پہلے ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ فیملی کے حوالے کر دیا جائے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب نے تصدیق کی ہے, عمران خان آج میں سابق پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ انہوں نے ان اطلاعات کی تصدیق کر دی آج کیمروں کے سامنے بیٹھ کر کہ عمران ریاض وہیں پر ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ آذر مشوانی وغیرہ تھے, یا جہاں پر باقی لوگ جو ہے نا وہ موجود تھے. تو ان اطلاعات کی تصدیق کی. ٹھیک ہے, اس بات کا زیادہ تر لوگوں کو شاید علم بھی ہو, اور چونکہ ایکس پرائم منسٹر تصدیق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوبویسلی اس بات میں سچائی ہو سکتی ہے. پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے ناظرین کرام, جو عمران خان نے اگلی بات کی ہے, میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اس دفعہ عمران ریاض کو تشدد بھی کیا جائے گا, اور ڈر ہے کہ تشدد کیا جا رہا ہو, اور ایکسٹریم سچویشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عمران ریاض کو جان سے مار دیا جائے. یہ کوئی جرنلسٹ نہیں کہہ رہا, یہ کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں میں کہہ رہا, یہ میں کوئی اپنا انالیسز نہیں دے رہا, میں تو رپورٹ کر رہا ہوں جو تحریک انصاف کے چیئرمین کہہ رہے ہیں. اگر ناظرین کرام ایسا ہے تو یہ ایک انتہائی خوفناک, انتہائی ایک دل دہلا دینے والی چیز ہوگی
عمران ریاض کوئی عام جرنلسٹ نہیں ہے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا, پاکستان میں سب سے زیادہ سنے جانے والا, پاکستانی اداروں سے شدید محبت کرنے والا, اور عمران ریاض کو کون نہیں جانتا. ناظرین کرام, آپ کو شاید آپ نے وہ ایپیسوڈز دیکھے ہوں جہاں پر وہ جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہیں, پیدل سیاچن گیا اور اس نے ریکارڈ کیا کہ کیسے میرے ایک سولجر کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سیاچن میں جاتا ہے. میں عمران ریاض کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اداروں سے شدید محبت کرنے والا, پاکستان ریاست سے شدید محبت کرنے والا. تو ایک ایسے شخص کا غائب ہو جانا یقینی طور پر بہت زیادہ سوالات اٹھا رہا ہے, بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ اس سے گڑمڑ ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ایک تو ناظرین کرام یہ, دوسرا آج جو ایکس پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک سپیچ بھی کی ہے جو کہ بڑی, مجھے لگتا ہے کہ رہائی کے بعد I was not expecting کہ, کیونکہ خبریں آ رہی تھیں, رابطے بحال ہوئے ہیں, چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اس کے بعد آج کی جو عمران خان کی سپیچ ہے, اگین یہ بہت ہی جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال سے ایک خطرناک سپیچ آج عمران خان صاحب نے کی ہے. انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب اگین بڑے ہارش ورڈز ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے میں ملک کو جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو سیاست میں آنے کا زیادہ شوق ہے تو آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں. تو اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ مجھے لگ رہا تھا چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں گی, جو کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کول ڈاؤن ہو جائیں گی, لیکن اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ابھی مکمل سیٹل نہیں ہوئی ہیں, ایسکیلیشن ابھی بھی ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے یہ صورتحال خرابی کی طرف جائے. اور میں صرف اسی بات پہ فوکس رہوں گا کہ اللہ کرے کہ عمران ریاض جو ہے نا وہ خیر خیریت سے اپنی فیملی تک پہنچیں اور کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو. ہم کوئی ایسا سانحہ اب مجھے لگتا ہے کہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لوگ, اب یاد رکھیے گا ناظرین کرام, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جب لوگ پولیٹیکلی اتنے چارجڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں. اس وقت لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت پیار محبت کی ضرورت ہے, اس وقت امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم مطلب سینٹی شوڈ پریویل. اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں پر بھی عمران ریاض ہیں, چاہے وہ پولیس کے پاس ہیں, چاہے وہ آئی بی کے پاس ہیں, یا کہیں پر بھی ہیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران ریاض کو اگر آپ ان کی فیملی کے پاس واپس بھیجتے ہیں تو اس سے عوام مزید کول ڈاؤن ہوگی, سچویشن خراب نہیں ہوگی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.